یا اللہ، یا محمد، یا علی، یا فاطمہ، یا حسن، یا حسین، یا وارث۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ شجرہ عالیہ وارثیہ میں اسم اللہ ذات ہے، باقی اسم اعظم ہیں۔ اسم اعظم سورت کا نام ہے۔ نور نور عاشقاں، طور طور دلبراں، روح روان مصطفی، جانشین علی مرتضیٰ و چشم چراغ فاطمہ، وارث زمین و زماں، حضرت حاجی سید وارث علی شاہ اعظم اللہ ذکرہ کے وصال کا واقعہ حضرت حاجی اوغر شاہ وارثی نے اپنی کتاب رشاۃ الانس میں نقل کیا ہے۔ اختصاراً پیش کیا جا رہا ہے۔ 29 محرم الحرام 1323 ہجری سے پہلے سے آپ کی علالت کا سلسلہ جاری رہا اور علاج چلتا رہا۔ اسی اثناء میں حضور انور نے ایک طالب صادق کو تہبند فق مرحمت کیا اور نادر شاہ خطاب عطا ہوا اور ارشاد ہوا کہ جاؤ سیر کرو، دوسری صورت نہ دیکھنا۔ نصف شب کے بعد اتباع نے بلحاظ پرہیز 1 ہفتہ سے پانی کا استعمال جو ممنوع گردانا تھا، اب وہ احتیاط غیر ضروری سمجھی گئی اور حضور کو پانی پلایا گیا۔ لیکن قابل حیرت یہ امر ہے کہ ہر چند ذات پہلے سے اس وقت بہت زیادہ ہو گیا تھا، مگر دفعتاً آپ کے مقدس انفاس تیز رفتار بھی ہوئے اور قوی آواز سے اسباط حضرت احدیت جل جلالہ کا اظہار کرنے لگے، جس کا جملہ حاضرین پر بھی خاص اثر ہوا اور اس فیضان وارثی سے ہر شخص بقدر حیثیت مستفیض ہوا۔ لیکن 3 بجے کے بعد حکیم یعقوب بیگ صاحب نے نبض دیکھی تو بے تاب ہو کر رونے لگے۔ فیضو شاہ صاحب شربت انار میں پانی ملا کر لائے اور 1 چمچہ حضور کو پلایا، مگر دوسرا چمچہ تو وہ فروخت نہ ہوا۔ اس وقت میں بھی جناب والا کے پاس حاضر تھا اور ایک ہاتھ سے سر اقدس کی حرارت اور ایک ہاتھ سے قلب اطہر کی حرکت دیکھ رہا تھا، اور فیضو شاہ صاحب بھی قریب بیٹھے تھے، اور شیدا میاں اور بابو کنہیا لال صاحب چہرے اقدس کے سامنے اور حافظ احمد شاہ صاحب پائیں کھڑے تھے، اور تقریباً 50-60 حلقہ بگوش مؤدب اور خاموش ایستادہ تھے کہ ناگہاں سرکار عالم پناہ نے ایک سنگین سانس کھینچی اور قریب 15-20 منٹ کے بعد جب وہ باہر نکلی تو صاف طور پر دیکھا کہ وہ سانس برنگ سبز
اور قبلہ عالم کی ہمشبی تھی، جو تعینات عنصری سے جدا ہو کر شب جمعہ کو 4:15 بجے واصل ذات حضرت الویت ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضور انور 1905 کو جمعہ کے دن 4:13 پر وصال فرمائے۔ حضور انور کی روح پرفتوح جسم عنصری سے پرواز کی، جہاں آپ کی تجہیز و تفکین ہوئی اور وہاں ایک عالی شان دلکش روضہ شریف آپ کی یاد میں غلامان، عاشقان اور خادمان فقراء وارثی نے تعمیر کیا، اور انہی لوگوں نے عرس سفر کی شروعات کی۔ 6 ستمبر 2021 کو عرس سفر کی پہلی رسومات کا آغاز میلاد شریف سے ہو گیا ہے۔ واضح ہو کہ بوقت وصال حضرت وارث العرش پنجتن پاک نے جو کرشمہ دکھایا، اس کو حضرت حاجی اوگھر شاہ نے نقل کر دیا ہے۔ اس وقت جو بھی حاضرین موجود تھے، انہوں نے مشاہدہ کیا، جو دیکھا اور سمجھا، حضور انور کے جسم اطہر سے آپ کی ہم شکل کی ایک روشن صورت پرواز کی، اور حاضرین نے روشنی دیکھا۔ حضور انور کے جسم اطہر کو غسل دے کر احرام شریف میں لپیٹ کر نماز پڑھانے کے بعد سپرد خاک کیا گیا۔ جہاں پرانی خانقاہ تھی، حضور کو وہیں دفن کیا گیا۔ حضور انور اپنی پرانی خانقاہ میں رہتے تھے، اور آپ کے ساتھ آپ کے خدام فقراء احرام پوش بھی رہتے تھے، اور خدمت بھی کیا کرتے تھے۔ ان میں حضرت فیضو شاہ وارثی خادم خاص کے عہدے پر مامور تھے، اور انہوں نے بخوبی
تادم وصال خدمت خاص پر رہ کر آستان انور کی خدمات کو انجام دیا۔ اسی طرح سے حضرت اوغر شاہ بھی آستانے کی خدمات انجام دیا ہے اور ان کے سہیوگی فقراء نے بھی خدمات انجام دیا ہے۔ یہی دستور دور حاضرہ میں بھی رہنا چاہیے۔ حضور انور کا روضہ شریف، مسولیم بلڈنگ، مسجد امام باڑہ وہاں بنا ہوا ہے جہاں پرانی خانقاہ تھی اور جہاں حضور انور اپنے فقیروں اور مریدوں کو وارثیت کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ دور حاضرہ میں وارثیت کی تعلیم بند ہے۔ اس کے پہلے وارثیت کی تعلیم ہوا کرتی تھی اور فقراء وارثی نشستگاہ لگاتے تھے اور شب بیداری، روحانی مشاغل از قسم ذکر تصور کے شغل کیا کرتے تھے۔ حضرت اوغر شاہ وارثی نے رشاۃ الانس میں یہ نقل کیا ہے کہ جب ارباب جلسہ کے اختلاف رائے سے یہ معلوم ہو گیا کہ وضع سجادگی مشرب وارثی کے قطعی منافی ہے اور مریدین بالاجماع کسی کا سجادہ نشین ہونا پسند نہیں کریں گے، تو انہوں نے اس کی کوشش کی کہ سید محمد ابراہیم صاحب کسی طرح احرام پوش ہو جائیں، مگر احرام پوشی اس وقت قابل احترام ہوگی جب حاجی صاحب قبلہ کا کوئی قدیم فقیر ان کا لباس تبدیل کرائے۔ بالآخر اس کام کے واسطے معروف شاہ صاحب کو تجویز کیا اور بعض حضرات نے ان کو سمجھایا کہ ہم لوگ بغرض انتظام سید محمد ابراہیم صاحب کو منتخب کرتے ہیں، مگر مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ منتظم تہبند پوش ہو۔ امید ہے کہ آپ ان کا لباس تبدیل کرا دیں گے۔ شاہ صاحب موصوف نے ان کی استدعا منظور فرمائی اور سیوم کے روز بعد قرآن خوانی اور قل وغیرہ کے معروف شاہ صاحب نے حاضرین کو مخاطب کیا اور کہا کہ یہ مسلمہ ہے کہ حسب ارشاد جناب حضرت یہاں کا کوئی سجادہ نشین نہیں ہو سکتا، لیکن ضرورت اس کی ہے کہ انتظامی خدمت کسی کے سپرد کی جائے، اس لیے سید محمد ابراہیم کو بطور منتظم مقرر کرتے ہیں، لیکن یہاں کی تقریبات معینہ میں نہ ان کو تصرفات کا حق ہوگا اور نہ تنظیم سابق میں ترمیم کا اختیار ہے۔ جو شخص جس خدمت کے لیے مامور ہے وہ بدستور رہے گا، مگر افسوس اس کا عمل درآمد نہ ہوا۔
بلکہ خود سید محمد ابراہیم صاحب نے اپنے نام کے ساتھ لفظ سجادہ نشین بھی لکھا، اور خدام بھی اپنے وحدوں سے معزول ہوئے۔ خدا کی شان نظر آتی تھی کہ ادھر تو حصول اغراض کے اہتمام میں یہ محویت تھی کہ سجادگی کے جوش میں مشربی احکام فراموش تھے، اور ادھر غلامان وارثی کی حسرتیں جب پامال ہوئیں تو اس دل خراش واقعے سے وہ انقلاب ہوا کہ ارادت مندوں کی زندگی خراب ہو گئی۔ کوئی دل فگار تعلقات سے دستبردار ہوا، غریب الوطنی منظور کی، خویش و احباب سے دور رہنے لگا، کوئی غمگین گوشہ نشین ہوا۔ صدمہ فراق نے اس کو زندہ در گور کا مصداق کیا۔ کسی بے قرار خاطر نے دیوانہ وار صحرائے نوردی اختیار کی، خدام کا شیرازہ منتشر ہو گیا۔ ہر گھر میں رنج و الم، سوز و گداز کا چرچا تھا، ہر طرف سے آہ و فغاں کی آواز آتی تھی۔ کوئی نوحہ خواں تھا، کسی نے مرثیہ لکھا: الغرض بعد فاتحہ سیوم، جب غلامان وارثی اپنے اپنے وطن جانے لگے تو میں نے بھی جناب شاہ فضل حسین صاحب سے عرض کیا کہ مجھ کو کیا کرنا چاہیے۔ جناب ممدو نے فرمایا کہ تمہارے واسطے یہی مناسب ہے کہ پیشوائے برحق کے حکم کی تعمیل کرو اور اپنے والد کی قبر پر رہو، اور یاد رہے کہ اس لباس کی نگہداشت میں اگر ناقابل برداشت واقعات بھی پیش آئیں تو پائے استقلال کو لغزش نہ ہو۔ چنانچہ اپنے شفیق ناصح کی یہ نصیحت سن کر اسی روز سرکار عالم پناہ کے مزار پر انوار سے رخصت ہو کر دیوا شریف سے چلا، اور 5 صفر 1323 ہجری کو بشرایو میں آ کر مسجد سوراب شاہ میں رہنے لگا۔ لیکن اس فقیر کو تقریباً 4 سال تک جو آستانِ اقدس پر حاضری کا موقع ملا، یہ سعادت میرے اعمال کی خوبی کا نتیجہ نہ تھا بلکہ پیشوائے برحق کی محض بندہ نوازی اور پرورش تھی، ورنہ مجھ ایسا سگ دنیا اس لائق ہرگز نہ تھا کہ اس مقدس مقام پر اس کا گزر بھی ہوتا، اور واللہ اس گداگری کی مجال نہ تھی کہ در اقدس کی جاروب کشی کا خیال بھی کرتا، جو در حقیقت میرے اور میرے آبا و اجداد کے فخر و مباحات کے واسطے کافی ہے، اور فی الواقع یہی عرصہ زندگی میرا جو بارگاہ وارثی کی دربانی میں گزرا اس قابل ہے کہ اس کو سرمایہ ناز کہوں۔ لہذا اپنی زندگی کے اس حصے کا حال نگارش کر چکا جو در حقیقت میری زندگی کا خلاصہ اور جس پر میری زندگی کے مال کا انحصار ہے۔ البتہ اس چند روزہ حاضری کے دوران میں جو مستعد اور غیر معمولی تصرفات دیکھے ان کو مفصل تحریر کرنے میں یہ خیال ہے کہ اگر بالترتیب نگارش کروں تو ضخیم دفتر ہو جائے گا، اور اعلیٰ حضرت حضور نے ہدایات اور ارشادات کی بھی تعداد کم نہیں ہے، اس لیے ان کو بھی بالتفصیل نہیں لکھ سکتا، اور علاوہ اس کے اکثر ملفوظات اخوان ملت کی تالیفات میں شائع بھی ہو چکے ہیں، یا بعض ایسے ارشادات ہیں جن کو مشروع و مسلک سے گہرا تعلق ہے،
ان کی بالعلان اشاعت خلاف معلوم ہوتی ہے، لیکن فی الجملہ اس کی بھی ضرورت دکھائی دیتی ہے کہ اس سلسلے میں بعض واقعات کا ذکر ہوا اور چند ملفوظات بھی لکھے جائیں۔ حضرت اوغر شاہ وارثی نے ایک حافظ جی کی تہبند پوشی کا واقعہ نقل کیا ہے۔ اسی وقت خرقہ فقر یعنی تہبند مرمت ہوا اور احمد شاہ نام رکھا اور ارشاد ہوا، حافظ جی اب اسی وجہ سے رہنا اور اسی وجہ سے مرنا۔ ہر چند حضور کے بعد ملفوظات کا ذکر اخوان ملت نے اپنی اپنی تعلیم میں کیا ہے اور وہی ہماری ہدایت کے واسطے کافی اور بس تھے، لیکن مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اپنی حاضری کے زمانے میں جو ارشادات بگوش خود سنے ہیں اور ہنوز میرے حافظہ میں محفوظ ہیں، ان میں سے چند ضروری ہدایات من جملہ نقل کروں۔ چنانچہ ایک روز حضور نے فرمایا، فقیر کو چاہیے کہ ہر حال میں خوش رہے اور زندگی کے دن کاٹ دے، تکلیف ہو تو شکایت نہ کرے اور آرام ہو تو شکر بجا لائے۔ اور یہ بھی ارشاد ہوا، فقیر کو چاہیے نہ تکلیف سے گھبرائے اور نہ شکایت کرے، کیونکہ محبوب کی دی ہوئی چیز سے گھبرانا محبت کے منافی ہے اور محبوب کی شکایت مشرب عشاق میں کفر ہے۔ اور فرمایا، بڑی فقیری یہ ہے کہ مر جائے مگر کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے۔ اور فرمایا، فقیر کو چاہیے کسی کی چیز کو خیانت کی نگاہ سے نہ دیکھے۔ اور فرمایا، فقیر وہ ہے جو ایکنگ رہے۔ اور فرمایا، فقیر وہ ہے جو اپنی بستی میں رہ کر خویش و اقربا کا ممنوع نہ ہو۔ اور فرمایا، فقیر کو لازم ہے کہ بجز خدا کے کسی کا بھروسہ نہ کرے۔ اور فرمایا، فقیر جہاں رہے لاطمع رہے۔ اور فرمایا، بڑی بات یہ ہے کہ فقیر اپنی بستی میں نیک نام ہو۔ اور فرمایا، مقام فقر بہت بڑا مقام ہے۔ اور فرمایا، سلسلہ فقراء اہل بیت علیہم السلام سے ہے۔ اور فرمایا، فقیری بی بی فاطمہ سے ہے۔ اور فرمایا، امام حسین علیہ السلام کے ذریعے سے یہ فیض جاری ہوا۔ اور فرمایا، فقیر وہ ہے جو انتظام سے علیحدہ۔ اور فرمایا، فقیر وہ ہے کہ جس کے پاس کچھ نہ ہو۔ یا وارث یا وارث یا وارث۔